اکثر مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہے رمضان کے مہینے میں ہی اسپیشلی یہ جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں، فروٹ وینڈرز ہو گئے، چھوٹے کاروباری افراد جو ہیں، یہ ناجائز منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ حلال رزق میں کاؤنٹ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من غش فلیس منا، اور کما قال الصلاۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ منافع لے سکتے ہیں، لیکن قوت خرید سے بڑھ کر منافع لیا جائے، یعنی کہ ایک عام غریب آدمی جو مثال 150 کا کیلا ہے، آپ اس کو 400-500 پہ لے جائیں، وہ بیچارہ ایک پھل لے گا، 2 پھل لے گا یا چند دانے لے گا، تو قوت خرید سے بڑھ کر جب آپ منافع لیں تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ناجائز تو حضور اکرم فرماتے ہیں جو دھوکہ دے، جائز دھوکہ دے رہے نا آپ، ایک جائز منافع لینا چاہیں آپ وہ نہیں لے رہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مال بیچتے وقت عیب بیان نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں، تو یہ بھی منافع خوری کے زمرے میں آتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے وہ بیچارہ جو کوئی سبزی یا کوئی پھل لینا ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ ایسے پھل ڈال دیتے، قیمت صحیح چیز کی لے رہے ہیں بالکل، لیکن پھل ایسے ڈال دی کہ جب گھر میں لے کے گیا تو بیچاری بیگم سے بھی سننا پڑ گیا اور گھر والوں کے لیے بھی مہیا نہیں ہو، تو وہ سڑے پھل ڈال۔ باقاعدہ ہاتھ کی صفائی کا استعمال ہوتا ہے، آپ اس وقت تو اچھے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ تول رہے ہوتے ہیں تو آگے سے اس میں گندے والے ڈال دیتے ہیں اور اچھے والے یہ دھوکہ دینا ہوا نا، ایک مسلمان کو دھوکہ دینا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص عیب بیان کر کے نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ رزق حلال تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں ہوا، ایسی بات ہے کہ آپ نے جو سودا کیا، آپ عیب بیان کر کے نہیں کر رہے نا، حضور فرماتے ہیں جو عیب بیان کر کے نہیں کرتے تو اللہ برکت اٹھا لے گا، لیکن جو عیب بیان کر کے کہ بھائی یہ مال تھوڑا ایسا ہے، میں اس کو تھوڑا آپ کو کم قیمت میں دے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے، خریدنے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی۔ تو بات اتنی سی۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ کچھ بڑے بڑے برانڈز ہوتے ہیں، وہ اپنا نام کیش کر رہے ہوتے ہیں، چیز کی قیمت تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اپنے برانڈ نیم کی وجہ سے اس چیز کو کیش کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایک برانڈ نیم کی بات ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے کہ اس کو عرف عام میں کہتے ہیں لوگ قسم کھاتے ہیں۔ قسم سے مراد کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو بیچ رہا ہوں یہ بالکل ایسا ہے، بہہ رہا ہے اور یہ بڑا قیمتی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو کپڑا ہے اس میں دھاگا ہے، جو چیزیں ہیں، جو جھوٹی قسم کھا کر جو ہے وہ، تو اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں کہ آپ اس کو برانڈ کا نام دے دیں کہ بھائی فلاں برانڈ کا میں نام تو نہیں لے سکتا کہ فلاں کا برانڈ کا کپڑا، حالانکہ وہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسا قسم یا ایسی جھوٹی بات کر کے بھی آپ کوئی مال بیچتے ہیں تو اللہ اس سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور قسم کے لیے تو واضح طور فرمایا ہے کہ قسم کھا کر تجارت کرنے والے کے مال سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو خدا را خامہ خلی کہ آپ قسمیں کھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تو کوشش کیجئے آپ نے جو مال لیا ہے اس کو صاف ستھرا، اگر صحیح مال تو آپ بیان کریں، اور اس کا منافع جائز لے سکتے ہیں کہ اسلام نے منع نہیں فرمایا منافع لے کر بیچنے میں۔ یعنی اگر کسی چیز کی قیمت جسٹیفائی نہیں کر رہی ہے اس کی کوالٹی یا اس کی اس پہ، تو اس کے اوپر جتنا بھی منافع ایکسٹرا ہے وہ ناجائز ہے۔ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں وہ تو آپ اس طرح سمجھ لیجیے نا کہ آپ نے ایک شخص کو یہ بتایا کہ یہ سونا ہے، حالانکہ وہ تو چاندی کے برابر بھی نہیں ہے، تو آپ نے دھوکہ دیا نا، اور مسلمان کو دھوکہ دے، انسان کو دھوکہ، میں مسلمان کی بات سے آگے بڑھوں کہ انسان کو بھی آپ یوں کہیں جو مسلمان ہویا نا، آپ دھوکہ نہ دیں، کیونکہ دین نام ہے کردار کا۔ دیکھیں یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے دین کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو مختلف ممالک میں تجارت کے غرض سے گئے۔ اصل اسلام جو پھیلا ہے نا وہ صحابہ کرام اہل بیت کے کردار سے پھیلا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لین دین میں ٹھیک ہیں، یہ قرض اور اس میں ٹھیک ہیں، یہ تجارت میں ٹھیک ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی امانت رکھواؤ گے خیانت کرے گا، دوسری نشانی جب عہد کرے گا یعنی وعدہ کرے گا تو وفا نہیں کرے گا، آپ فلاں دن میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، تو بھائی آپ نے وعدہ کر لیا، اس دن وہ تال آگے چلے گئے، تو بھائی آپ نے وعدہ نہیں کیا، پھر جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ تو یہ تینوں نشانی کتنی بڑی خطرناک منافقت کی طرف جا رہی ہیں۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں اس وقت بھی ہم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی امانت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں شامل ہے خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔